ظلم اور بربریت جو نتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت کر رہی ہے، ہم کو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو بے بسی کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سرزمین پر جو ظالم اسرائیل سے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو میں نے بڑے بڑے ذمہ داروں کی زبان سے سنا کہ ان کو کہا گیا کہ وہ لوگ الطائف المنصوریہ ہیں، مانی وہ لوگ ہیں جن کو مدد کی جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی، غزہ کا فلسطین، ویسٹ بینک کا فلسطینی وہ ان ظالموں سے لڑتا رہے گا۔ آج یہ ظالم اسرائیل جتنے بم ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا تھا، کسی نے اچھا لکھا کہ اس سے تھوڑا کم اتنے بم غزہ پر گرائے گئے، اور 10,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جس میں 5,000 معصوم بچے ہیں، قریب 3,500-4 ہزار خواتین ہیں، نہ ان کے پاس پینے کو پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ اسپتال میں کوئی آکسیجن ہے، نہ اسپتال میں کوئی بجلی ہے۔ اور جب آسمان سے جٹ کے ذریعے، امریکہ کے دیے ہوئے جٹ کے ذریعے اسرائیل بمباری کرتا ہے غزہ میں، تو جو بلڈنگیں گر جاتی ہیں ان کے پاس وہ مشینری بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ ملبے کو ہٹا کر کم سے کم مرنے والے خاندان کو مرنے والے کی لاش بھی دے سکے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ کر آ رہا ہوں جس میں ایک باپ کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑی ہے اور اپنی بیٹی کو پکار رہا ہے، ثانیہ ثانیہ ثانیہ، اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے اور ہتھوڑی لے کر۔ اتنی بڑی بلڈنگ گر چکی ہے، مگر ان کا حوصلہ اور عزم دیکھیے، ان کی رب کریم پر توکل دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، میں نے ان کو آزاد فلسطین ملک کے قیام کے لیے ان کو قربان کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلکہ ساری دنیا کو ان عظیم فلسطینیوں سے ایک حوصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں یکجہتی کے مظاہرے ہم کو کرنا ہے، اور فلسطینیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا ذکر بھی کرنا ہے، مگر بے بسی کے مظاہرے نہیں کرنا ہے۔ ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا کر سکتے ہیں، ہم اذکار پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ یہ جو ظلم ان پر کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام مغربی دنیا، ان کے ہاتھ معصوم فلسطینیوں کے خون سے بھرے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان فلسطینیوں کا خون جو آج بہایا جا رہا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا، جیسا کہ میں نے سنا کہ ان لوگوں کو الطائف المنصوریہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سلطان ہند خواجہ غریب نواز حج پر گئے تھے، تو وہاں پر مینا کے میدان میں ایک آدمی پکار رہا تھا، مجھ جیسا گناہگار ہوگا، کہ لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ تو میں نے اب جس کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لبیک کا مطلب پکار کر کہہ رہے اللہ میں حاضر ہوا۔ تو وہاں سے آواز آتی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہوا۔ تو سلطان ہند خواجہ غریب نواز اس کو دیکھتے رہے، بولا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہوا۔ اس کو جا کے بولتے کہ کیوں پکار رہا ہے، تو سن نہیں رہا ہے کہ لا لبیک؟ تو وہ بولنے والا بولتا کہ میں 24 سال سے آ رہا ہوں یہاں پر، 24 سال سے آ رہا ہوں اور لبیک پکار رہا ہوں۔ تو خواجہ غریب نواز اس کو بولتے 24 سال سے آ رہا اور یہی جواب تیرے کو مل رہا، تو کیوں آ رہا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین تم اس کے بیچ میں مت جاؤ، یہ میرے اور اس کے درمیان کی بات ہے، اگر میں اس کو لبیک کا جواب تو حاضر ہوا بول دیتا تو آئندہ سال میرے پاس نہیں آتا۔
تو میرے عزیز دوستو، ہم کو جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے. مایوس ہونا ہمارے فطرت میں نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمارے شہر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں. بہت جلدی آپ لوگ پریشان ہو جاتے، ڈپریشن ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا. مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ وہ جو 5000 بچے مر گئے، ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی. جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بیٹی ہے 12 سال کی، اپنے 4 سال کے بھائی کو گود میں اٹھا کر رو رہی ہے. تو یاد رکھیے، ان کی تکلیف کو دیکھیے اور ان کا حوصلہ دیکھیے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، 75 سال سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے. اور الحمدللہ وہ بڑی بے باکی سے اور بہادری کے ساتھ ان مصائب کا سامنا کر رہے ہیں. ہم اسرائیل کی بربریت کی مذمت کرتے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے ووٹنگ کا دن 30 نومبر ہے. میں حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے تمام رائے دہندگان سے ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں گا کہ جب کووڈ تھا کنٹینمنٹ کا ایریا تھا ایک، اس میں کوئی نہیں جا سکتا تھا. یعنی یہ گلی میں کوئی آ سکتا تو اس گلی میں نہیں جا سکتا تھا. اس وقت اس پرآشوب دور میں جب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قیامت اب آ جانے والی ہے، مانے کوئی کسی کے پاس اگر کوئی کووڈ کا پیشنٹ مر جائے، کیا کانگریس پارٹی نظر آئی آپ کو؟ چھو بلالہ صاحب سے کہ کووڈ کے دوران 50,000 ریشن کٹ بلالہ نے اپنے ذریعے سے عوام تک پہنچائے، آکسیجن کے سلنڈر پہنچائے، آکسیجن کنورٹر پہنچایا. کئی آپ لوگ اسپتال میں ایڈمٹ ہونا چاہتے تھے تو ہم لوگ مل کر کام کرتے تھے، چاہے گاندھی ہو، عثمانیہ ہو، یا گورنمنٹ نے ایک ہائی ٹیک سٹی میں ایک ہاسپٹل کھولا تھا، وہاں پر بیڈز ہم لوگ تلاش کرتے تھے. اس وقت میں مجلس نے کام کیا. آج جب کانگریس پارٹی، بی جے پی کے لوگ آ کر یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آکسیجن سلنڈر دینے پیسہ نہیں تھا. تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کووڈ کے دوران میں اگر کوئی آپ کے درمیان میں پھر رہا تھا، اپنی جان کو ہمارے تمام اراکین ہتھیلی میں رکھ کر پھر رہے تھے، وہ بھی بیمار پڑے، مگر ہم نے عوام کو نہیں چھوڑا. ہم اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوئے. ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور احمد بلا پبلسٹی ملتی کے بعد برے دن شروع ہو جاتے اس کے. جو ان کے ساتھ ہے انہیں خود بول سکتا ان کو، جو ان کے ساتھ ہے انہیں خود یہ کام کرنا ہے، ان کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ مجلس نے کام کیا ہے اور الحمدللہ یہ احمد بلالہ ہو یا مجلس کے اراکین ہو، میں ان تمام کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس مذہب کا ہے، کون کس برادری کا ہے، کون دلت ہے، کون بی سی ہے. جو آیا کام کرنے کے لیے ہم نے پورا دل کھول کے اس کا کام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج ملک پیٹ میں مثال دی جاتی ہے. شہر حیدرآباد میں امن برقرار ہے الحمدللہ. اس میں بھی تھوڑا تھوڑا مجلس کا رول ہے، کنچم تو ہوگا، پورا ان کا ہوگا تو ہمارا تو چھوٹا تو رول ہے. اس امن کو برقرار رکھا ہم نے. بی جے پی کے کارپوریٹر کون سا ہٹ ہے، یہاں کوئی ہٹ کا ایریا بولتے نا، اجے ہٹ ہے، ہاں نہیں ہٹ ہے نا، ہٹ کا ایریا، ہاں اجے ہٹ. جب سے بی جے پی کارپوریٹر تھا کچھ نہیں کام ہو رہا. آپ بڑا نام لیے، موڈی مٹھی کام ہی نہیں ہو رہا. انہوں سمجھے وہاں جیت گئے، کیا ہوا، آپ کیا کام کرے. الٹا وہاں کی عوام بلالہ صاحب سے آ کے کام لیتی ہے. الحمدللہ ہم کام کرائے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک عظیم الشان
IT टावर आ रहा है 1000 करोड़ की लागत, 1000 करोड़ की लागत से IT टावर आ रहा है। अब जो बात करें कि हमारे को बोलते थे, अरे क्या कर रहे भाई, वो देखो कैसा हो रहा हो, वहां देखो हाईटेक सिटी। अरे हाईटेक सिटी है जब यहां भी हो रहा, हम किए काम, मंजूरी लेकर आए। और मैं आपको बता रहा हूं उस IT टावर के लिए बलाला साहब भी मुत्तफिक होंगे मेरी बात से, 3.5 साल हम दोनों को मेहनत करना पड़ा, 3.5 साल पीछे पड़ना पड़ा हुकूमत के। पहले जब गए तो बोले अरे कहा जमीन ही नहीं है, फिर ड्रोन से पूरा जमीन निकाले, उसका नक्शा बताए, ये बताए। यानी ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे ऐसे नफरत करने वाले बैठे हुए हैं। अरे बोले वहां क्या होगा सब, इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी व्हाट विल हैपन। मैं बोला इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी क्या होगा। मैं बोला वही सिटी में 4 मीनार तुम्हारे पास नहीं है, वही सिटी में मक्का मस्जिद है तुम्हारे एरिया में नहीं है, किले गोलकुंडा है तुम्हारे पास नहीं है। हम बताएं उनको कि भाई ये गवर्नमेंट की लैंड है, बनाओ। बहरहाल बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। और मुझे यकीन है कि वो जब वो मुकम्मल हो जाएगा, 3 साल 2 साल जो भी उसका टाइम है, एक माशाल्लाह एक बेहतरीन यहाँ पे नौजवानों के लिए जो IT सेक्टर में काम करते हैं या जो भी है उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। मैं तो सिर्फ वहां जब बैठा था मैं इतना खुश था, इतना अपने आप को शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि जो लोग मजलिस को ताना मारते, देखो वहां पे जाके देखो ये लोग शेरवानी कुछ नहीं कर रही। अरे बात करें कि शेरवानी पे आ जाते, अरे समझ में नहीं आता इनको शेरवानी से क्या नफरत है। नहीं क्या शेरवानी पहने तो समझते कि हम लोगों का यूं है? शेरवानी पहनते, पढ़े लिखे भी है, दिमाग भी है, और सबको परेशान भी कर देते यहां से लेके वहां तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो IT टावर आ रहा है। और उस मीटिंग में KT रामाराव ने अच्छा कहा था कि मलकपेट में उनके बचपने में सुने कि TV टावर मशहूर था, अभी IT टावर मशहूर होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर आप जानते हैं कि अभी बलाला साहब ने जिक्र किया कि चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में स्कूल और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। अगर मैं गलत ना कहूं तो करीब 2 ब्रिजेस भी इनाग्रेशन किए गए। इंशाअल्लाह ताला वो 2 ब्रिजेस का भी काम शुरू होगा। GHMC के कम से कम मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 300 करोड़ के ऊपर के करीब काम GHMC में कराए गए। कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के 60 करोड़ के चेक अहमद बलाला मंजलिस की तरफ से 4.5 साल में 60 करोड़ के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक ये यहाँ मलकपेट में दिए गए। 20 करोड़ की लागत से चंचलगुड़ा का जूनियर कॉलेज बन रहा है। और फिर 721 करोड़ रुपये रोड के ऊपर CC रोड, कम्युनिटी हॉल, नाला, बॉक्स ड्रेन के लिए इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और वो स्टील ब्रिज का काम स्लो चल रहा, मैं मानता हूं गलती हमारी है, वो स्टील ब्रिज का काम जल्दी होना था। वो गुत्तेदार ऐसा मिला, इफ्लास सुन रहा ने उन्हें। फिर मलकपेट पे एरिया हॉस्पिटल में 52 करोड़ की लागत से वहां पर ऑक्सीजन प्लांट, 88 ऑक्सीजन बेड और 42 BPL वार्ड, 37 SNCU वार्ड बनाए गए। फिर दबीलपुरा में 100 बेड के दवाखाने का वहां पर काम शुरू हुआ। 16 बस्ती दवाखाने बनाए गए, 4 UPHC बनाए गए, मिनी डायग्नोस्टिक हब बनाया गया। इलेक्ट्रिसिटी बिजली के डिपार्टमेंट में 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि 24 घंटे आपको बरक़ी आ सके। और बगैर बिजली के चीचा व्हाट्सएप नहीं देख सकते, चाची बात नहीं कर सकते किससे भी, तो चाचा चाची के लिए भी काम किए। अब इन्हें कहां से उतरा पैराशूट में नहीं मालूम इन्हें। अब आप देखिए कि ये काम मजलिस ने किया। तो ये तमाम एक लंबी फेरिस्त है। करीब 75 करोड़ के वाटर वर्क्स के ड्रेनेज के नई पानी की लाइन के उसमें इस्तेमाल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बलाला साहब ने किया। मैंने आपसे
ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بلالہ صاحب کو کامیاب کریے، ملک پیٹ ایک ماڈل اسمبلی کانسٹیٹنسی بنے گی۔ میں 2009 میں یہی اکبر باغ کے چورستے پر یہ بات میں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہی تھی۔ اس وقت بہت سے ہمارے مخالفین ہنس رہے تھے، انہوں آ کے بات کر رہے، مگر اللہ کا کرم ہے وہ بات اب سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ٹائم ضرور لگا اس کے لیے، مگر ملک پیٹ ایک ماڈل اسمبلی کانسٹیٹنسی بن رہی ہے، جو ایک گلدستے کے طریقے سے آپ تمام نے مل کر اس کو سجایا ہے۔ ایک یہاں پر آپ نے ایک بہترین چمن بنایا ہے، اور اس چمن میں ہر پھول کھل رہا ہے۔ خدا کے لیے ان کانٹوں کو اس چمن میں آنے مت دو، یہ کانٹے ہیں، اس چمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کو خوشحالی دیکھی نہیں جاتی، بس یہی چاہتے ہیں کہ جو 15 سال میں بڑی محنتوں سے آپ نے، یہاں کی عوام نے جو اس ماحول کو پیدا کیا، محبت کا، یکجہتی کا، ہندو مسلم محبت کا، فسادات کو ختم کر کے رکھ دیے۔ ہمارے مسلک کے اختلافات اپنی جگہ پر ہے، مگر ٹکراؤ کا ماحول نہیں ہے۔ الحمدللہ اس ماحول کو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہی مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہمارا مشن تو یہی ہے کہ ہم اس کو اور آگے لے کے بڑھیں گے، مگر عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو محسوس کریں۔ اور جو لوگ الیکشن لڑنے کا حق ہر ایک کو ہے، میں روک نہیں سکتا کسی کو، مگر ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیا سوچ کر ملک پیٹ میں آ کر الیکشن لڑ رہے ہیں مجلس کے خلاف۔ بی جے پی ہے تو بی جے پی اب ان کا صدر بول دیا کہ ہم 4% ریزرویشن نکالنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کانگریس والے ہیں، ان کا صدر بولتا ہے کہ اگر ہم اقتدار پہ آ گئے تو ہم پورے 100 اسمبلی کانسٹیٹنسی میں مندر بنا دیں گے۔ ارے بھائی صاحب، مندر مسجد تو بن سکتی ہے، مگر سکول کون بنائے گا، اسپتال کون بنائے گا، یہ دلوں کو ملانے کا کام کون کرے گا، ڈیولپمنٹ کون کرے گا؟ یہ کام تو مجلس الحمدللہ آپ کی تائید اور آپ کی سرپرستی کی بنیاد پر پچھلے 15 سال سے ملک پیٹ میں کرتی آئی ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کام کو لے کر ہم کو اور آپ کو اور آگے بڑھنا ہے، مضبوطی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ میں ہمارے مجلس کے ذمہ داروں سے، اراکین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے اس الیکشن میں جو مخالف چاہتا ہے اس کو اس کی سازش میں کامیاب ہونے مت دیجیے۔ ارے پکارنے دو بھائی، پکار کے چلے آتے، اور کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو دل پہ مت لو، گردے پہ لو، خامخواہ دل پہ لے کے اپنا ٹیمپریچر بڑھا لیتے۔ پکارتا ہے، الیکشن کے دن ہے، اس کے بعد انہوں چلے آتے، انہوں رہنے والے نہیں ہیں یہاں پر۔ کوئی کہاں جاتا، کوئی سنگا ریڈی جاتا، کوئی ظہیر آباد چلے جاتا، کہیں بھی چلے جاتا انہیں، جان دو اس کو، مگر آپ ٹینشن میں مت آئیے، اپنا کام کریے۔ الیکشن کا ماحول ہے، پکارتے لوگ۔ ملک پیٹ کی عوام باشعور ہے، ملک پیٹ کی عوام یہ پہچانتی ہے کہ کون ان کا ہمدرد ہے، کون مخلص ہے، کون ان کے لیے مر مٹنے والا ہے۔ اب یہ موسم ہے الیکشن کا، تو ظاہر ہے یہ آتے ہیں نا پرندے، تھوڑا آ کے آزما لیتے، انہوں یہ سمجھ رہے کہ ہم آ کے دانا اٹھائیں گے۔ بابو یہاں پر دانا نہیں اٹھا سکتے آپ، یہاں پر ایک سے ایک بڑا شکاری بیٹھا ہوا ہے، تم پنجرے میں تم پھنس جاؤ گے۔ تو احتیاط کرو، یہ تم سمجھ رہے ہو ایسا کریں گے، میں وہ کر دوں گا۔ بلا صاحب اس بول رہے سنا میں، کوئی صاحب گتا لے لیے اڈے پہ کے بھوئی ہے کیا ارے کوئی لیبر اڈے پہ تھا، دیکھو 1000 روپے مستری کو 2000 روپے، ارے کیا تو بھی ہے۔ 4.5 سال کہاں تھے بھائی آپ، کدھر تھے آپ؟ مگر الیکشن ٹھیک ہے، آئے الیکشن پر عوام تو دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن، اب سے 30 نومبر تک امن کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کی باتوں کا کوئی ٹینشن مت لیجئے، میں جواب دیتا ہوں، آکے یہاں کھڑے رہ کے جواب دیتا ہوں۔ میں ان کے باپ جواب نہیں دے سکتے، ہم بولے تو انہوں کیا بولتے ہیں؟ ہم تو ان کے پپا کو بولے آؤ حیدرآباد آ جاؤ، ہم تو سب کو بول رہے آؤ آ کے آزما لو،
یہ سیمی فائنل ہے, فائنل ہم سے کر لو نا. فائنل ہوگا فروری میں, مارچ میں, اور وہ بھی رمضان میں آئیں گا پارلیمنٹ الیکشن. ذرا میرے کو یقین ہے جب پارلیمنٹ کا الیکشن آئیں گا تو زیادہ ووٹنگ ہوں گی. نہیں کیوں ہوتی؟ پاشا صحیح بات بولے تم. صبح میں ناشتہ نہیں کرتے مگر کہیں سحری کھا لے کے سونے جانا, خالی ظہر میں اٹھوں گا بول کے. ہاں وہ بھی ایک پرابلم ہے. ہو گئی رے سحری, فجر ہو گئی, جب تھوڑا نہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی محبت احمد بلالہ کے ساتھ اور مجلس کے اراکین اور جماعت سے تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی 15 سال آپ اور ہم نے مل کر ایک بہترین ماحول, ایک بہترین فضا یہاں پر پیدا کی ہے. آپ اس ماحول کو اور مضبوط کریے تاکہ ملک پیٹ میں ہم اور ڈیولپمنٹ کے کام کروا سکیں. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. 30 نومبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے روانہ ہو کر میں مجلس کے ذمہ داروں سے پہلے کہوں گا کہ آپ پہلے اپنی وائف کو, اپنی والدہ کو, والد کو, بھائی کو, بہن کو لے جا کے ووٹ ڈالنا. ان کا ووٹ ڈالنے کے بعد آپ دوسروں کو بولنا. کئی مرتبہ دیکھا ہوں کہ ان گھر والوں کو نہیں بولتے, اب جا رہے جب جا رہے. بہرحال صبح صبح نکلیے, اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے, آپ پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے. آپ یہ کیا ہے 49 50, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ باشعور لوگ ہیں, آپ نکلیے, اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور آپ کی جماعت, مجلس کی نمائندگی, مجلس کی قیادت کو اور مضبوط کریے, اپنے اتحاد کو مضبوط کریے تاکہ جب مجلس کا ایم ایل اے دوبارہ انشاءاللہ تلنگانہ کے اسمبلی میں جائے گا تو ہر غریب اور مظلوم عوام کی ایک آواز بنے گا. ہر کمزور یہ سمجھے گا کہ یہ میرے لیے بول رہا ہے. ہر جس کے آنکھ میں آنسو ہیں, جس کے دلوں میں خواب ہے, وہ بولے گا کہ ہاں میرے خواب پورے ہو سکتے ہیں, کوئی میرے آنسو کو پہنچے گا. تو میرے بھائی 20 نومبر کے دن آپ پورے افراد خاندان کے ساتھ احمد بلالہ کے اور مجلس کے حق میں پتن کے نشان پر بٹن دبا کر کامیاب کریے. آپ تمام کا بے حد شکریہ.